مدینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ ازل سے کوئی نظام سارا چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ نبی کا صدقہ جو ہر کسی کو کھلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ ستاروں سے پر فلک یہ چادر، اسی مصور کا ہے کرشمہ۔ جو چاند سورج کو آسماں پر سجا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ ہے پیار کتنا نبی سے رب کو، بنایا ہے کیا کسی کو ایسا؟ جو لامکاں پر بھی مصطفیٰ کو بلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ ازل سے کوئی نظام سارا چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ نبی کا صدقہ جو ہر کسی کو کھلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالن ہار ہے۔ بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شان رمضان میں رحمت سحر اور رحمت سحر میں آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ دہن میں زباں تمہارے لیے مقابلہ حسن تقاریر، اور اس سلسلے کا آج آپ پہلا سیمی فائنل ملاحظہ کریں گے۔ آج بھی مختلف کالجز اور یونیورسٹیز سے تعلق رکھنے والے ہمارے کنٹیسٹنٹس، ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے پیارے پیارے بچے تیار ہیں، اور یہ وہ شاہکار ہیں ناظرین کہ جو پہلے آڈیشن ہوا اس کو یہ پاس کر کے آگے بڑھے، اس کے بعد کوالیفائنگ راؤنڈ میں کامیاب ہوئے، اس کے بعد کوارٹر فائنل میں کامیاب ہوئے، اور آج یہ مد مقابل ہوں گے پہلے سیمی فائنل میں۔ تینوں کو بیسٹ آف لک۔ اور آج ہمارے ذرائع نے ہمیں بڑا کھل کر بتایا ہے، آج کوئی خفیہ اطلاع نہیں ہے، بڑا علل اعلان بتایا ہے کہ آج تینوں کی تیاری بڑی زبردست ہے اور بڑا کانٹے دار مقابلہ ہونے والا ہے۔ مقابلے کو جج کرنے کے لیے حلقہ ادب سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیات پر مشتمل ہمارا جوری پینل، تینوں ہی شخصیات کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ڈے ون سے الحمدللہ ان کی سرپرستی میں، ان کی محبتوں میں، شفقتوں میں یہ خوبصورت تقریری سفر جاری و ساری ہے، اور آج یہ پہلا سیمی فائنل بھی انشاءاللہ جج کریں گے۔ سب سے پہلی شخصیت جناب آشکار داور صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما دوسری شخصیت جناب شاہد مسرور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما تیسری شخصیت جناب رضوان زیدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ تینوں کی اجازت سے بڑھتے ہیں پہلے سیمی فائنل کی طرف، اور جو موضوع ناظرین منتخب کیا گیا ہے حسب روایت بہت خوبصورت موضوع ہے، اور یقیناً آج بہت اچھی باتیں سننے کے لیے ملیں گی۔ حسب روایت آپ کو حسب معمول یاد الہی سرمایہ حیات یہ موضوع ہے جس پر یہ تینوں کنٹیسٹنٹ آج تقریر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلی کنٹیسٹنٹ ہے ہمارے فرسٹ سیمی فائنل کی زینب غیاث، جن کا تعلق کراچی یونیورسٹی سے ہے۔ تشریف لائیں اور دیے گئے موضوع یعنی یاد الہی سرمایہ حیات پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں۔ اور مائک اکارڈنگ ٹو یور رائٹ سیٹ ہے، آئی تھنک تیار ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، چلیں جی۔ 2 منٹ 30 سیکنڈ کا ٹائم، اور ٹائمر اسکرین پر موجود ہے، اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ یاد الہی یعنی اللہ کو یاد کرنا، زبان سے اس کا ذکر کرنا۔ سرمایہ یعنی وہ دولت جو کاروبار میں لگائی جاتی ہے، سرمایہ یعنی وہ دولت جو کاروبار میں لگائی جاتی ہے، پھر اللہ کو یاد کر کے جب کاروبار اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس کا منافع سرمایہ حیات بن کر اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت کے لیے جمع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے ذریعے اعمال نیکی کی خوشبو سے مہکنے لگتے ہیں۔ اس کی ذات میں صفات الہیہ یعنی قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت کا عکس نظر آنے لگتا ہے۔ اس کا ہر عمل اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق ہو جاتا ہے، کہ جسے دیکھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ مومن تو وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، یعنی اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ انسان کے قلبی سکون کا سرچشمہ یاد الہی ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس سے بڑھ کر سرمایہ حیات اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود یاد کرتا ہو۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور نہیں کرتا اس کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، یعنی یاد الہی انسان کی روحانی زندگی کا سرچشمہ بھی ہے۔ تو پھر دیکھیں جب یاد الہی سرمایہ حیات بنتی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپتی ریت پر بھی احد احد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تختہ دار پر بھی مسکراتے نظر آئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزے کی نوک پر بھی کلمہ حق بلند کیا۔ اور پھر جب یاد الہی کو سرمایہ حیات بنایا گیا تو کربلا کے میدان میں قربانی کا وہ عظیم باب رقم ہوا جو رہتی دنیا تک حق کی علامت بن کے رہا۔ صدر علی وقار، عصر حاضر میں اخلاقی زوال، دھوکہ، بے ایمانی عام ہے، لیکن یاد الہی انسان کو گناہوں سے دور کر کے کردار کو پاکیزہ کرتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جدید دور تیز رفتار مادی زندگی میں یاد الہی انسان کے لیے وہ سرمایہ ہے جس کے ذریعے وہ اپنے کردار کو سنوارتا ہے۔ اخلاق ہو یا احساس ذمہ داری ہو یا فرائض ہو، دنیا و آخرت میں ہر کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے، کیونکہ ہے یاد الہی سے تو زندہ وگر نہ خاک۔ سرمایہ حیات ہے بے شک اسی کی یاد، سرمایہ حیات ہے بے شک اسی کی یاد۔ شکریہ۔ سرمایہ حیات ہے بے شک اسی کی یاد۔ اور واٹ اے ٹائملی فنش، پہلی تقریری آپ نے دیکھا کتنی زبردست رہی، اور یقیناً یعنی کہ جتنی بھی اطلاعات ہم تک پہنچی ہیں وہ سب درست ثابت ہوتی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ پہلی تقریر زبردست ہے اور دوسری بھی ایسی ہوگی انشاءاللہ، تیسری بھی، اور ایک بار پھر ہمارے انشاءاللہ منصفین، ویسے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے منصفین کو کوئی مشکل درپیش نہ ہو، بڑی آسانیاں ان کے لیے ہوں، لیکن یہ مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ دونوں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں اور یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ججز کو مشکل ہونی چاہیے، ایسی اسپیچز ہوں، ویسی ہی تیاری آج لگ رہی ہے ماشاءاللہ، بالخصوص آج اس فرسٹ سیمی فائنل میں۔ تو دوسرے کنٹیسٹنٹ ہیں حسنین منیر، جن کا تعلق ادارہ معارف القرآن سے ہے، تشریف لائیں اور دیے گئے موضوع یعنی یاد الہی سرمایہ حیات پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں۔ مانا کہ فرسٹ سیمی فائنل ہے لیکن آپ کی مسکراہٹ کہاں گئی؟ ہاں یہ واپس آ گئی۔ 2 منٹ 30 سیکنڈ ٹائمر اسکرین پر موجود اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ جناب صبر، جب یہ موضوع میری آنکھوں سے گزرا تو میں سوچنے لگا کہ یاد الہی سرمایہ حیات کیسے، تو میری نظر دور حاضر سے گزری تو معلوم ہوا کہ اس دور مادیت میں ہماری زندگی مجموعی طور پر بگاڑ کا شکار ہو چکی ہے، ہماری روحیں بیمار اور دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، ہمارا تعلق بندگی اپنے رب سے معدوم ہو چکا ہے، ہمارے باطن کی دنیا کو حرص و ہوس، بغض و عداوت، کینہ و حسد، فساد پرستی اور دنیا پرستی کی آلائشوں نے آلودہ کر دیا ہے۔ لہٰذا ان بگڑے ہوئے حالات کو درست کرنے، آئینہ دل کو شفاف کرنے، قلب و باطن کو نور ایمان سے منور کرنے اور اپنے محبوب حقیقی سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنے کے لیے، اپنے محبوب حقیقی سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو دوبارہ جوڑنے کی ضرورت ہے صدر علی وقار۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ایک بندہ مومن کی دلی محبت، مخلصانہ الفت اور جذباتی تعلق کا مرکز و محور صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ کی یاد ہی ہو سکتا ہے صدر علی وقار۔ اور جس شخص کو یاد الہی کے اس بحر بے کراں کا ایک قطرہ نصیب ہو جائے تو اس شخص کو دنیا کی ساری نعمتیں بے اثر و بے معنی ہو جاتی ہیں۔ تو علی وقار تب وہ والذین آمنوا اشد حبا للہ کا حقیقی مصداق بن جاتا ہے، تب وہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا کا حقیقی مصداق بن جاتا ہے، تب وہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا حقیقی مصداق بن جاتا ہے، تب وہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم کا حقیقی مصداق بن جاتا ہے، تب وہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون کا حقیقی مصداق بن جاتا ہے۔ اور علی وقار تب وہ اس حدیث قدسی کا حقیقی مصداق بن جاتا ہے کہ رب کریم فرماتا ہے کہ تم مجھے جس حال میں یاد کرتے ہو میں تمہیں اس سے بہتر حال میں یاد کرتا ہوں، اگر تم مجھے اپنے دل میں یاد کرتے ہو تو میں تمہیں اپنی شان کے مطابق اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر تم مجھے جماعت میں یاد کرتے ہو تو میں تمہیں اس سے بہتر نورانی جماعت میں یاد کرتا ہوں، اگر تم میرے پاس چل کر آتے ہو تو میں اپنی شان کے مطابق تمہاری طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ لہٰذا یہ اعلان ہے، یہ وعدہ ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر لمحہ
لمحہ لمحہ کرتے رہو، میں تمہارا ذکر لمحہ لمحہ کرتا رہوں گا، کیونکہ یاد الہی رمز آشنائی ہے، یاد الہی صحیح فضل کبریائی ہے، یاد الہی صحیح روح کو رانائی ہے، اور یاد الہی صحیح رب تک مکمل رسائی ہے، یاد الہی صحیح رب تک مکمل رسائی ہے. شکریہ. کیا بات ہے. اور دوسری تقریر ناظرین رونگٹے کھڑے کر دیے انہوں نے. A number of references have been delivered in this speech. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے. اور واقعی دیکھیں آپ، بڑا کانٹے دار مقابلہ ہے. تیسری اسپیچ کے لیے ہماری تیسری کنٹیسٹنٹ تیار ہیں، اور درود شریف بھی چل رہا ہے، ذکر بھی چل رہا ہے، دعائیں بھی چل رہی ہیں. تیسری اور آخری کنٹیسٹنٹ آج کے فرسٹ سیمی فائنل کی سیدہ مازیہ اسلم، جن کا تعلق ہے نمل کراچی یونیورسٹی سے، تشریف لائیں اور دیے گئے موضوع سرمایہ حیات یاد الہی پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں. چلیں جی ٹیک یور ٹائم، بی ریلیکسڈ، بی ریڈی. آپ جب تک ریڈی نہیں ہوں گے اسٹارٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ 2 منٹ 30 سیکنڈ ٹائمر اسکرین پر موجود ہے. ٹیک یور ٹائم. چلیں جی، اب تھوڑی سی مسکراہٹ آ جانی چاہیے. تیار ہیں آپ؟ ماشاءاللہ ریلیکس ہیں. چلیں جی 3 2 1 ہیئر وی گو. یاد الہی کا تعلق صرف عبادات سے نہیں ہوتا صدر علی وقار. معاملات میں احکامات الہی کو اولین ترجیح رکھنے سے سرمایہ حیات مکمل ہوتا ہے، اور جو اس اصول کو جان لیں ان کے لیے زیست کی شاہراہیں کامیابی کی گزرگاہیں بن جاتی ہیں. سو پھر وہ بدر میں سرخرو ٹھہرتے ہیں، خندقوں کی گہرائیوں میں ناقابل شکست ہوتے ہیں، اسی ذکر کو لے کر نکلتے ہیں تو کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں غالب رہتے ہیں. جب یاد الہی مال و زر کی ہر طمع پر غالب آ جائے تو سومناتھ کے بت پاش ہو جاتے ہیں. اس یاد کو سرمایہ حیات بنانے والے محلات قرطبہ سے لے کر دلی کے لال قلعہ تک، بغداد کی پرشکوہ عمارات سے لے کر آگرہ کے تاج محل تک، مراکش کی درخشندہ تہذیبوں سے لے کر سمرقند و بخارا کی علمی مجالس تک، اور نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشغر فتحیات ٹھہرتے ہیں. احکامات الہی سے یہ تعلق، خدا کی یہ یاد، پھر امام قرطبہ اور بن کثیر جیسے مفکر، امام بخاری اور امام مفلس جیسے محدث، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی جیسے فقہا، حضرت عمر فاروق اور عمر بن عبدالعزیز جیسے عادل حکمران پیدا کرتی ہے. یہ تمام شخصیات، واقعات اور کردار اسی بنیادی محرک کا محتاج ہوتے ہیں کہ یاد الہی سرمایہ حیات ہے، کہ رکھتے ہیں محبت کی بھی ایک ادا یاد. عرفان مودت کو ہے جینے کی دعا یاد، اسلام کی تہذیب کا ہر سفر رہا یاد، یعنی کہ مسلمانوں کو ہے اب بھی خدا یاد. پڑھتے ہیں سناتے ہوئے تکبیر سپاہی کہ یاد الہی سرمایہ حیات ہے. افسوس صد افسوس صدر علی وقار کہ آج مسلمان قوم یاد الہی سے غافل ہو چکی ہے. یاد الہی سے غفلت کی وجہ سے ہم نے شر و برائی کی خاردار جھاڑیوں سے روح ایمان کو لہو لہان کیا. آج یاد الہی سے غفلت کی وجہ سے ہم نے اسلام کے مکمل ضابطۂ حیات کو تہہ تیغ ڈالا. سو آج ضرورت ثمر کی ہے کہ یاد الہی کو سرمایہ حیات بنا کر زندگی بسر کرنے کی کوشش کی جائے. بہت شکریہ. شکریہ. یہ تھیں سیدہ مازیہ اسلم، اور بڑے ہی نشیب و فراز سے گزرتی ہوئی، بڑی ویریشنز کے ساتھ، بڑے اپ اینڈ ڈاؤن کے ساتھ انہوں نے اپنی تقریر مکمل کی وداؤٹ اینی فردر ڈیلے، کیونکہ آپ کی سماعتیں بھی منتظر ہیں کہ پہلا سیمی فائنل ہے. تو ہمارے منصفین کو یہ تمام تقاریر کیسی لگیں؟ تو چلتے ہیں ججز کی طرف، اور اسٹارٹنگ فرام اشکار داور صاحب. سر کیا فرمائیے گا؟ پہلا سیمی فائنل، اور آج کا جو موضوع تھا وہ بھی بڑا خوبصورت موضوع، یاد الہی سرمایہ حیات، کیا فرمائیے گا؟ آج کا موضوع اتنا اچھا تھا کہ اس میں بہت کچھ بولا جا سکتا تھا. اور بیٹا کیا نام ہے، زینب غیاث، آپ نے کسی حد تک جسٹیفائی کیا کہ آپ نے سرمایہ حیات کو ڈسکرائب کیا یاد الہی کے حوالے سے. اچھا لگا آپ کو کنٹینٹ، اور طرز ادائیگی میں آپ کی تھوڑی سی مجھے کمزوری محسوس ہوئی کہ اسپیڈی ٹریک پہ آپ نے ایک دم شروع کیا.
جیسے بہت کم وقت میں آپ نے بہت زیادہ بولنے کی کوشش کر رہی ہیں، وہ اندازہ ہو جاتا ہے نا، بہت اسپیڈ میں آپ چلی تھی، کہیں پازز چاہیے ہوتے ہیں، کہیں پہ پچز اوپر نیچے کرنی، وہ آپ نے کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. باقی آپ نے ذکر اچھا کیا اور باڈی لینگویج بھی آپ کی بہتر تھی. اگر آپ تھوڑا سا ڈیلیوری کو اور بہتر کر لیتی ہیں تو میرا خیال ہے آج آپ کی تقریر بہت اچھی مانی جاتی. ٹھیک ہے نا. اور حسنین منیر بیٹا آپ کی ڈیلیوری بہت پسند آئی مجھے. کسی کا کنٹینٹ کمزور ہے، کسی کی ڈیلیوری اچھی ہوتی ہے، آپ ڈیلیوری بہت پسند آئی. اور آپ کی فیس ریڈنگ، آئی کانٹیکٹس، آپ کی باڈی لینگویج ایک اچھے ڈیبیٹر، اچھے اسپیکر کے طور پہ آج دیکھنے کو ملی. زبردست. یاد الہی سے دوری کے آپ نے اثرات بتائے کہ اگر یاد الہی سے دور رہا جائے تو اس کے کیا نقصانات ہیں. پھر آپ نے یہ بتایا کہ یاد الہی سے اگر قربت اختیار کیا تو اس کے برکات اور فیوز کیا ہیں. اچھا لگا. سرمایہ حیات میں تشنگی رہی، آپ نے وضاحت نہیں کی سرمایہ حیات کو. میں چاہ رہا تھا اس پہ بھی آپ کو تھوڑا سا بولتے، آپ نہیں بولے. باقی ایز اے ہول ایک اچھی ڈیلیوری آپ کی تھی. ٹھیک. سیدہ مازیہ اسلم. ہاں سیدہ مازیہ اسلم بیٹا، آپ نے اچھا اسٹارٹ لیا اور آپ نے کہا کہ جب یاد الہی ہو تو معاملات میں بہتری ہوتی ہے، یا معاملات میں یاد الہی ہو تو وہاں اچھا ہوتا ہے. تلفظ کی بہت غلطیاں تھیں آپ کے پاس. مثال کے طور پہ قیصر و کسرا کہا آپ نے، قیصر و کسرا ہے، تو یہاں آپ نے غلطیاں کی. سرمایہ کو آپ نے کوئی ٹچ ہی نہیں کیا کہ سرمایہ ہوتا کیا ہے، سرمایہ حیات سے مراد کیا ہے، یا ہم اس موضوع پہ آپ سے کیا سننا چاہ رہے ہیں. وہاں بہت تشنگی محسوس ہوئی. ہینڈ موومنٹس آپ کی بہت اچھی تھیں، باڈی لینگویج آپ کی بہت اچھی تھی. آپ یوں سمجھیں الفاظ آپ منہ سے لگ رہے تھے، آپ کے ہاتھ بھی ادا کر رہے تھے. تو وہ اچھا تھا. آپ کے وائس ویریشن بھی آپ کو پسند آیا. مقابلہ بہرحال آج کا سخت ہے. اچھا تھا. ایک طرف اصلاح ہے اور دوسری طرف شاباشی بھی دی جا رہی ہے، اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. شاہد بھائی کیا فرمائیے گا؟ دیکھیے میں بار بار ایک بات آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ موضوع کو سمجھ لیں پہلے. آشکار بھائی جیسے فرما رہے تھے نا کہ سرمایہ حیات نہیں، اب میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ سرمایہ ہوتا کیا ہے، موضوع آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. سرمایہ وہ دولت ہے جو کاروبار میں لگائی جاتی ہے. سرمایہ وہ دولت ہے جو کاروبار میں لگائی جاتی ہے، اور وہ کاروبار جو اللہ کے ساتھ کیا جائے وہ سرمایہ حیات بن جاتی ہے. موضوع سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ اس موضوع کو زینب کے علاوہ زینب نے ٹچ justify نہیں کیا اس کیا. بات کو. کسی نے سرمایہ نہیں بتایا کیا ہوتا ہے. پھر سرمایہ حیات کیسے بنتا ہے؟ وہ دنیا میں انسان جو عمل کر رہا ہے اس میں کاروبار کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ کر رہا ہے نا. یاد الہی ہے اور پھر سرمایہ حیات ہے، تو سرمایہ سمجھ لیتے، پورا موضوع سمجھ میں آتا. باقی پرشکو ہوتا ہے، یہ جو غلطیاں وہ تو یہ بتائیں گے یار مفاد پرستی کچھ نہیں ہوتا. نور ایمان کو نور و ایمان آپ نے کہا، آخر میں آیات آپ نے غلط پڑھی تھی. ٹھیک ہے. تو بہرحال مجموعی طور پہ مقابلہ آج واقعی سیمی فائنل تھا. آپ تینوں مکمل اسپیکر ہو، یاد رکھو آپ میں کمی کوئی نہیں ہے. تھوڑا سا اونچ نیچ ہو جاتی ہے، وہ ہو گئی آج. مارکنگ بہت قریب قریب ہے. مارکنگ بہت قریب. چلے جی، حسب روایت بہت پازیٹیو کامنٹ اینڈ کیا شاہد بھائی نے، زبردست. کیا فرمائیے گا رضوان بھائی؟ جس طرح شاہد بھائی نے کہا ایک اچھا مقابلہ دیکھنے اور سننے کو میسر آیا، اور ان کی صلاحیتیں پروردگار اس میں اضافہ فرمائے. آمین. زینب غیاث بیٹا، آپ نے ایک ذرا سا انداز آج مختلف کیا کہ اس موضوع کو قرارداد کی طرح کھولا، کہ جس طرح کوئی بھی قرارداد ہوتی ہے تو اس کے لفظوں کے معنی بتاتے ہوئے، تو آپ وہ انداز اچھا لگا. روسٹرم کا استعمال اچھا تھا، جو مثالیں دیں وہ ریلیونسی بھی اس میں تھی. اور اس کے بعد ہمارے حسنین منیر آئے. بیٹا تلفظ کے دور حاضری جو یہ والا مسئلہ ہے نا، یہ لوگ اپنا درست کریں. آپ عام طور پہ دور حاضر اس کو درست کیجئے. اچھا پھر آپ میرا خیال اپنے اعتماد کو قائم رکھنے کے لیے ایک ہی جانب ذرا دیکھتے رہیں، کہ کبھی کبھی ہوتا ہے اس، تاکہ آپ اپنی توجہ ایک جانب مرکوز رکھیں اور اپنی ڈیلیوری کرتے رہیں. تو مجھے ایسا لگا کہ ایک جانب اپنے اعتماد کو آپ بحال رکھنے کے لیے کر رہے تھے. اچھا ایک ہی روانی میں آپ چلے، مطلب جو اسٹارٹ ہوا ہے تو پھر وہ اسی ٹیمپو میں رہے، کہ وہ جلسے کی جو ایک تقریر ہوتی نا، جو لہو گرمانے کے لیے بہت اچھی تقریر، اس میں کوئی رائے نہیں. لہو گرمایا ہے انہوں نے. بالکل ایسے ہی آج میں کہہ رہا ہوں بہت اچھا مقابلہ سننے کو ملا. پھر آپ وقت مقررہ کے بعد بھی اپنی تقریر کو جاری رکھا آپ نے، تو گوکہ ہم مائنس نہیں کرتے لیکن بتانا ضرور ہے. اچھا پھر سیدہ مازیہ اسلم بیٹی، جس طرح شاہد بھائی نے نشاندہی کی، اسی طرح جو آپ نے بدر کہا وہ بدر ہے. بدر کے معنی الگ ہیں، اور بدر جو ہے وہ پھر جو جنگ بدر ہوتی ہے وہ بدر نہیں ہے. اور ایک دھیمے انداز سے شروع کیا آپ نے. باڈی لینگویج بھی اچھی تھی، روسٹرم کا استعمال بھی تھا، اور مواد میں بھی جس طرح کھولنا چاہیے تھا مجموعی طور پر اس طرح نہیں آ سکا. لیکن ٹھیک ہے، عمر کے جس حصے میں اتنا بھی آپ لوگوں نے یہاں ڈیلیور کیا تو یہ اپنے قد سے بڑی ہی تقاریر سننے کو ہمیں میسر آئی ہیں. زبردست. ایک ایک باریکی کے ساتھ، ایک ایک مسٹیک کو پن پوائنٹ کر کے
اور پھر اصلاح کرنا، یہ ہرگز ان کو کوئی ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے، انڈرمائن انڈر اسٹیمیٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کو اور نکھارنے کے لیے ہے، اور نکھر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پہلا مقابلہ آپ نے دیکھا، آج سیمی فائنل دیکھا، تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں تینوں منصفین کو۔ بہرحال بریک سے جب آتے ہیں تو پھر انشاءاللہ اپنے اسپانسرز کا بھی شکریہ ادا کریں گے اور بتائیں گے آپ کو ہو از گوئنگ ٹو کوالیفائی فور دی گرینڈ فنالے آف دس اسپیچ کانٹیسٹ۔ لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ مقابلہ حسن تقاریر کا پہلا سیمی فائنل آپ نے ملاحظہ کیا، تینوں تقاریر آپ نے سنی اور آپ نے ہمارے منصفین کے کامنٹس بھی جانے، تاثرات بھی جانے، اور ملے جلے تاثرات ہیں آج بھی حسب روایت، اور گیس کرنا تھوڑا سا مشکل ہے کہ ہو از گوئنگ ٹو کوالیفائی فور دی گرینڈ فنالے، اور تینوں ہی بچوں کے دلوں کی دھڑکنیں بہت تیز ہو چکی ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم اناؤنس کریں آج کے ونر کا نام، ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی بتا دیں آپ کو جو آج اس سیمی فائنل میں ہمارے 2 بچے ایلیمینیٹ ہو جائیں گے وہ بھی خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، بلکہ ہمارے اسپانسرز کی طرف سے تحائف ہوں گے جو ان کے ساتھ جائیں گے۔ اسٹارٹنگ فرام سیلانی اسپائسز، آپ کا بہت شکریہ، آپ کے تعاون کا، آپ کی محبتوں کا، آپ کے ساتھ ساتھ سیا بیوٹی کریم کا بہت شکریہ، اور ان کے ساتھ ساتھ وی شو آر گریٹیٹیوڈ ٹو سیوسٹن واچز بنانے والوں کا بہت شکریہ۔ ہم تہہ دل سے مشکور ہیں آپ کے تعاون کے، آپ کی محبتوں کے، اور جناب سہیل شمس بھائی کی طرف سے گرینڈ کیش پرائزز ہمارے فائنلسٹ کے لیے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ وائلڈ وینچر واٹر پارک کی طرف سے 1 لاکھ روپے کی ممبرشپ ہے جو انشاءاللہ ہمارے فائنلسٹ کو دی جائے گی۔ یہ تمام ہم اپنے اسپانسرز کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جو تاثرات تھے، جو کامنٹس تھے، جو ریمارکس تھے ہمارے ججز کے، ایک طرف اصلاح کی جا رہی تھی اور دوسری طرف اپریشیٹ کیا جا رہا تھا، ایکنالج کیا جا رہا تھا کہ بہت ایفرٹس کر رہے ہیں بچے، بڑی محنت کر رہے ہیں اور الحمدللہ نکھر رہے ہیں اس فیلڈ میں۔ وہ تمام اجزائے ترکیبی جو کسی تقریر کو خوبصورت بناتے ہیں وہ تمام انہوں نے آج یہاں پر سیکھے ہیں آ کر الحمدللہ، اور ہمیں اس پر پراؤڈ ہے، ARYQTV کو اس پر پراؤڈ ہے کہ یہ ایک لرننگ پلیٹ فارم ثابت ہوا ہے ان تمام آنے والے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے، کنٹسٹنٹس کے لیے۔ بہرحال آپ بھی منتظر ہیں اور ہمارے ویورز کی سماعتیں بھی منتظر ہیں، تو اب نام بتا دیں آپ کو۔ تو جو آج کا مقابلہ جیت کر پہنچ چکا ہے ہمارے گرینڈ فنالے میں، ایک مختصر سی وضاحت ناظرین کہ 3 بچے ہیں جنہوں نے فائنل میں پرفارم کرنا ہے گرینڈ فنالے میں۔ تو ایک پہلا آج سیمی فائنل ہے جس سے ایک بچہ ون کر جائے گا، کل دوسرا سیکنڈ سیمی فائنل ہے جس سے ایک بچہ ون کر فائنل میں جائے گا، تو وہ تیسرا جو بچہ ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ ان دونوں سیمی فائنلز میں جو 3rd نمبر پر سب سے زیادہ اسکور کرے گا، یعنی کہ 3rd بیسٹ اسکور جس کا ہوگا وہ تیسرا کنٹسٹنٹ ہوگا جو کوالیفائی کرے گا فائنل کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج ایک کی اناؤنسمنٹ کے بعد باقی جو 2 بچیں گے ان میں سے بھی ایک کے پاس یہ چانس ہوگا کہ شاید وہ بھی 3rd بیسٹ اسکور ہونے کی وجہ سے فائنل کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہوں گے، ان کا چانس باقی رہے گا۔ بہرحال آج یہ مقابلہ، یہ فرسٹ سیمی فائنل مقابلہ حسن تقاریر کا ون کر کے جو پہنچ چکے ہیں گرینڈ فنالے میں، اس خوش نصیب کنٹسٹنٹ کا نام ہے زینب غیاث۔ بہت مبارک ہو آپ کو، کانگریچولیشنز۔ کھڑی ہو جائیں، کیمرہ کیپچر کرے آپ کو۔ یاد آ رہا ہے آپ کو پہلے آڈیشن، اس کے بعد کوالیفائنگ راؤنڈ، اس کے بعد کوارٹر فائنل، اور الحمدللہ آج آپ جیت چکی ہیں پہلا سیمی فائنل۔ بیسٹ آف لک، فائنل میں انشاءاللہ اسی انداز سے آپ نے آنا ہے، اور آپ دونوں نے بھی دل چھوٹا نہیں کرنا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ نے بھی تیاری کرنی ہے فائنل کی، جی ان میں سے کوئی بھی فائنل میں کوالیفائی۔ میں نے وضاحت کر دی شاہد بھائی، انشاءاللہ میں تینوں منصفین کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ تینوں کو جزائے خیر دے۔ آج جو موضوع رہا یاد الہی سرمایہ حیات، یقیناً اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ آپ تاریخ انسانی اٹھا کر دیکھیں کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہوا چلا گیا، جس نے اپنے شب و روز اللہ کے ذکر میں گزارے، اللہ اللہ کرتے گزارے، آج مخلوق خدا کی زباں پر اللہ کے ان ولیوں کا ذکر جاری و ساری ہے۔ لیکن آج بھی اگر ہم بات کریں اپنی، تو ہمیں جڑنے کی ضرورت ہے یاد الہی سے، کیونکہ علامہ اقبال کی آواز آج بھی ہمارے قلوب پر دستک دے رہی ہے کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے، کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ بریک کے بعد جناب رئیس احمد کنٹینیو کریں گے مقابلہ حسن نعت کے ساتھ۔ اپنے میزبان سمیر احمد کو دہن میں زباں تمہارے لیے مقابلہ حسن تقاریر سے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے